کنویں جانا کی سیر. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. چودھری اشرف صاحب اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں اور برکتیں عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام اور ہماری یہ محفل پاک سب میں ہم سب حاضری لگوا رہے ہیں سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے غلاموں کی لسٹ میں اپنے نام درج کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عز والہ سب کی حاضری ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے. نثر میں اور نظم میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے 61 ہجری سے لے کر کے آج تک تقریباً آج 1446 ہے، پونے 1400 سال ہو گئے. اتنا کچھ لکھا گیا، ہر زبان میں لکھا گیا، ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں موافق بھی مخالف بھی. ظاہر ہے کہ مخالفت تھی اور ہے بھی، آج بھی مخالفین تو موجود ہیں. مخالفوں نے شہید کیا ہے اور وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور جس بھی حوالے سے یا جس نئے سے بھی ہم مطالعہ کرنا چاہیں یا سننا چاہیں وہ آج بھی موجود. ہر بندے نے کوئی بھی گوشہ نہیں چھوڑا، ہر بندے نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق یہ اپنا نظرانہ بھی پیش کیا، تنقید بھی کی. لیکن حقیقت یہ ہے اگر یوں کہا جائے کہ میرا امام اس وقت بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم ہے، اتنا ظلم مخالفوں نے نہیں کیا. مخالف تو اس کا کام ہی ہے نا ظلم کرنا، جتنا آپ نے کر رہے اور انہوں نے کیا بھی اور کر بھی رہے. ماننے والوں نے زیادہ ظلم کیا، اس لیے کہ یہ بڑی واضح اور آسان سمجھنے میں کوئی مشکل بات نہیں میں کرنے لگا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یہ قربانی دی کسی مقصد کے لیے دی، کسی کام کے لیے، کسی کاج کے لیے. کیا ان کا وہ مقصد ان کے ماننے والے پورا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے ماننے والے ذہنی ہیں. کل بھی میں نے جمعے پر بھی کسی اور انداز سے یہی بات کی. یعنی ہم اگر سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم یہ ان کی عدالت میں اگر ہم پیش ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں، ہم
ہم بڑے سچے آپ کے محب ہیں. جس مقصد کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے رہے. ہم تو ذکر سننے کے غلط بھی نہیں نکال سکتے. ہم نے کیا کرنا کرنے کے لیے ان کی زبانیں کے پڑھنے کے لیے. اگر یہ حقیقت ہے، ہاں تو بڑے لجپال ہیں. تھوڑا بھی اگر کیا جائے تو وہ اس کو بھی اپنی شان کے مطابق پھر نوازتے ہیں. مانگنے والا اپنے حال کے مطابق مانگتا ہے، لیکن وہ سخی ہیں، کریم ہیں. کسی بندے کو ضرورت تھی دوائی کے لیے، ایک 2 چٹان شہد کی، تو جس وقت اس کو ضرورت پیش آئی تو شہر کے اندر شہد نہیں مل رہا تھا. مدینہ منورہ پر یہ حقیقی بات ہے. آتے وہ شیشی پکڑے ہوئے ہے، مختلف دکانوں پہ جاتا ہے. کہا کہ شہد تو ختم ہو چکا ہے، شہر میں ہی نہیں. ہاں تھوڑا انتظار کر، ابھی ایک قافلہ آ رہا ہے، اس میں وہ شہد مل جائے گا. قافلہ آ رہا تھا. حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اب وہ چونکہ ضرورت مند تھا، راستے میں کھڑا ہو گیا کہ جو ہی قافلہ آئے تو میں پہلے اپنا کام کر لوں، پھر بعد میں پتہ نہیں پھر قیمت بھی کیا دینی پڑے. تو اس نے جب وہ قافلہ پہنچا تو عرض کی کہ جناب مجھے ایک یہ شیشی ایک شہد کی چاہیے. تو آپ نے اس خادم کو فرمایا کہ اس کو نا وہ ٹین اتار کے نا شہد کر دیا، پورا ٹین. مانگی کتنی؟ ایک شیشی، یہ 2 چھٹا، ایک پاپ. کہا کہ پورا ٹین اس کو دے دو. اس نے کہا حضور وہ تو ذرا اس نے کہ وہ ٹین تو اونٹ پر لگا ہوا ہے. کہا پورا اونٹ ہی دے دو. اس نے کہا جی اونٹ تو قطار دے وچ، فرمایا پوری قطار ہی دے. اور جب اس نے یہ دیکھا نا کہ آپ دریائے سخاوت صداعت سے جوش میں ہے، تو فوراً وہ جو قطار کی نکیل تھی رسی سے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا. تو کیوں ہٹا؟ اس نے کہا کہ جس انداز سے چل رہا، اگر میں کہتا کہ قطار کی رسی میرے ہاتھ میں تو آپ تو بھی نہ لے جا، تو بھی ایڈے سخی میں چھڑ کے میں جانا نہیں چاہتا. تو اس نے مانگنے والے نے مانگا اپنی ضرورت کے مطابق، اور دینے والے نے دیا اپنی شان کے مطابق. ہم بھی اپنی ضرورت کے مطابق ہی، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا نا، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ کیا مانگے اور کیسے مانگے. تو مگر وہاں سے وہ طریقہ بھی سکھاتے ہیں، اور جو ان کی بارگاہ میں حاضری اور اپنی نظر پیش کرتا ہے تو مولانا حسن اللہ خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، وہ اس کو اپنے انداز میں بتاتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر کیا ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں. منگیا نا ثنا خوانی کی تو کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے ثنا خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے ثنا خانے اہل بیت، اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت. جڑا دشمن ہے وہ میں زیادہ تو اس میں حق چاہیے. تم کو مجدہ نار کا
اے دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان باغ جنت کے ہیں بہرے ثنا خان اہل بیت۔ اور ایک اور انداز سے وہ اس انداز سے عرض کرتے ہیں کہ جب جنت میں یہ پہنچیں گے نا تو وہاں بہاروں پر ہیں آج آرائش گلزار جنت کی، بہاروں پر ہیں آرائشیں آج گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی۔ کرم والوں نے در کھولا تو رحمت نے سما باندھا، کرم والوں نے در کھولا تو رحمت نے سما باندھا، کمر باندھی تو قسمت کھول دی فضل شہادت۔ علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، اور زمین کربلا پر آج 7 محرم الحرام ہے، 7 محرم الحرام کوئی میدان کربلا میں اہل بیت اطہار پر پانی بند کیا گیا تھا، یہاں سے یعنی آج کی تاریخ سے وہ سارا منظر جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، جو 10 محرم کو ان کے منصوبے کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچا۔ علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، اور زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، جمی ہے انجمن روشن ہے شمعیں، جمی ہے انجمن روشن ہے شمعیں نور و ظلمت کی، یعنی ایک طرف نور ہے اور دوسری ظلمت ہے، شمع دونوں طرف روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ دل حور و ملائک رہ گیا حیرت زدہ ہو کر، کہ بزم گل رخاں میں لے بنائے کس کی صورت کی۔ گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پر گھر گھر کر آتی ہیں، سیاہ کاران امت تیرا بختان شقاوت کی۔ بندہ جو پاک ہے، مگر شیر خدا کا شیر جب بپھرا غضب آیا، پرے ٹوٹے نظر آنے لگے صورت ہزیمت کی۔ اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں وار چلتے ہیں، مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی۔ یہ کس کے خون کے پیاسے ہے؟ اس کے خون کے پیاسے بجھے گی پیاس جس سے تشنہ گانے قیامت کی۔ یہ کس کے خون کے پیاسے ہے؟ اس کے خون کے پیاسے بجھے گی پیاس جس سے تشنہ گانے قیامت کی۔ کیا یہ بوسہ دیکھ کر ہاتھ پر جوش دلیری نے بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی۔ مگر کہتے نہ ہوتے گر حسین ابن علی، اس پیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا سے، منبر نہر جنت کی زمین نکل آتی زمین کربلا سے، نہر جنت کی۔ مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، کہ خواہش
پیاس سے بڑھتی ہے رویت کے شربت کی خواہش ہے. چونکہ کلام اور اثر رکھا تھا مشکل ہے یہ عام طور پہ پڑھتے کوئی بس وہ کن نظر انہوں نے ناچ پڑھ لی باغ جنت کے دوسری. اب یہ وضاحت تھے اسی پر ہی سارا مضمون وہ ابھی جو بیان کریں گے میں نے نظم میں پڑھ دی. نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا کہ خواہش پیاس سے بڑھتی ہے رویت کے شربت کی. حسن سنی ہے پھر افراد و تفریح اس سے کیوں کر ہو ادب کے ساتھ رہتی ہے روش اور باوش. ہم افراد و تفریح یعنی بہت زیادہ بڑھانے سے بھی اور گھٹانے دونوں کے درمیان بہرحال تفسیر لمن یقتل آسان لفظوں میں آ جائے. تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا ورنہ کاٹے جو گلوے آل نبی احتاب کہاں تلواروں میں. آباد تک کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو ورنہ خیموں کو جلا دے انگارے جرت کہاں انگاروں میں. بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو. بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو. ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہیں انہیں بیمار. ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہیں انہیں بیماروں میں. انسان کو بیدار تو ہو رہنے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ کی خدمت میں مخصوص انداز میں اثر میں نذرانہ عقید پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں. ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد رشید زیا صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے موائد رسنا سے ہم سب مستفید ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق حق جاری ہے. نعرہ تحقیق. شہیدان کربلا